اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وعسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعدہ یؤمنون من یضلل اللہ فلا ہادی لہ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو عنقریب ہم بتدریج پکڑ لیں گے جہاں سے انہیں علم بھی نہیں ہوگا، اور میں مہلت دیتا ہوں انہیں، بلا شبہ میری تدبیر انتہائی مضبوط ہے۔ کیا اور نہیں انہوں نے غور کیا؟ نہیں ہے ان کے ساتھی پیغمبر کو کوئی جنون، نہیں ہے وہ مگر ڈرانے والا ظاہر۔ کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا آسمانوں کی بادشاہی میں اور زمین کی اور جو بھی پیدا کی اللہ نے کوئی چیز، اور یہ کہ شاید کہ قریب آ چکی ہو ان کی مقررہ مدت، پھر کس بات کے ساتھ اس قرآن کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ جس کو گمراہ کر دے اللہ تو نہیں کوئی ہدایت دینے والا اسے، اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں ان کی سرکشی میں وہ سرکردہ پھرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، سنستدرجہم عنقریب ہم بتدریج پکڑیں گے انہیں، سین داخل کیا گیا ہے، سنستدرجہم، نستدرجہم عنقریب ہم پکڑیں گے، ہم انہیں، من حیث جہاں سے لا یعلمون وہ نہیں جانتے، انہیں علم بھی نہیں ہوگا، وَأُمْلِي اور میں مہلت دیتا ہوں لَهُمْ انہیں، اِنَّا بے شک قیدی میری تدبیر متین نہایت مضبوط ہے، انتہائی مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا کیا اور اور وا اور مانے کیا، وا مانے اور وا کیا اور لم ہرگز نہیں، یتفکر انہوں نے غور فکر کیا، یعنی انہوں نے غور نہیں کیا، کیا اور انہوں نے غور نہیں کیا، تفکر نہیں کیا، تدبر فکر نہیں کیا۔ ما بصاحبہم نہیں ہے ان کے ساتھی پیغمبر جی کو کوئی جنون، من جنہ جنہ کوئی جنون، جی جنون والے کا انکار کیا گیا ہے کہ کوئی ان کو جنون نہیں ہے، ما مانے نہیں ہے، ما بصاحبہم من جنہ جنون، ان هو الا نذیر مبین نہیں ہے وہ مگر ڈرانے والا ظاہر، وہ تو نذیر ہے جی ڈرانے والا ہے، اس کو کوئی جنونی نہیں ہے، جنونی نہیں ہے، خفتی نہیں ہے۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وعسى ان یکون قد اقترب اجلهم، کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا آسمانوں کی بادشاہی میں اور زمین کی اور جو بھی پیدا کی اللہ نے کوئی چیز، اور یہ کہ شاید کہ قریب آ چکی ہو ان کی مقررہ مدت، پھر کس بات کے ساتھ اس قرآن کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ اوا کیا اور لم ینظروا نہیں انہوں نے دیکھا فی ملکوت السماوات آسمانوں کی بادشاہی میں، والارض اور زمین کی، وما خلق اللہ اور جو بھی پیدا کی اللہ نے، من شیء کوئی چیز، وَأَنْ عَسَىٰ اور یہ کہ شاید ان یکونا قد اقترب کے قریب آ چکی ہو، ان یہ کہ یکونا ہو، قد اقترب تحقیق قریب، اقترب
قریب آ چکی ہو، ان یکون قد اقترب، اور یہ کہ شاید وہ کہ قریب آ چکی ہو، اجلہم ان کی مدت، مقررہ مدت، ان کی معین مدت، ان کا اجل وقت. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، پھر کس بات کے ساتھ، فامانے پس، پھر، بِأَيِّ ساتھ، کس چیز کے ساتھ، حدیث بات، یعنی کس بات کے ساتھ، بعدہ اس کے بعد، اس قرآن، ان آیات، اس کے بعد، یومنون وہ ایمان لائیں گے، من یضلل اللہ، جس کو گمراہ کر دے اللہ، فلا ہادی لہ، جی تو نہیں کوئی ہدایت دینے والا، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں ان کی سرکشی میں، وہ سرکردہ پھرتے ہیں، یعمہون وہ مارے مارے پھرتے ہیں، سرکشی میں، جی وہ غلطاؤں پیچاں، یعنی بہک جاتے ہیں، جب سرکشی میں ہوتے ہیں تو پھر وہ سرگرداں پھرتے ہیں، اور وہ چھوڑ دیتا انہیں ان کی سرکشی میں. سورۃ الاعراف 183 183 سے ترجمہ تلاوت شروع کر دی گئی اللہ کے توفیق سے. آگے دیکھیں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کہ کب ہے اس کا واقع ہونا. ایان مرساہا، یسألونک وہ سوال کرتے ہیں، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، ساعہ قیامت، ان منے سے بارے میں، قیامت سے قیامت کے بارے میں، ایان کہ کب ہے، مرساہا اس کا واقع ہونا. قل کہہ دو، انما علمها عند ربی، اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، عند ربی میرے رب کے پاس ہے، انما بے شک اس کا علم تو، اس کا جاننا، اس کے بارے میں پتہ لگانا، پتہ ہونا میرے رب کو ہی ہے، اس کے پاس ہے. لا یجلیہا، لا مانے نہیں، یجلیہا وہ ظاہر کرے گا اسے، نہیں ظاہر کرے گا اسے، لا یجلیہا لوقتہا، اس کے وقت پر، نہیں ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر، مگر وہی، اللہ لوقتہا اللہ، ثقلت فی السماوات والارض، وہ بھاری حادثہ ہوگا، فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں، بہت بڑی چیز ہوگی، بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوگا، بہت بڑی بھاری چیز ہوگی. لا تاتیکم نہیں وہ آئے گی تمہارے ہاں، یعنی قیامت، الا بغتتن مگر اچانک ہی، بغتتن اچانک، بالکل اچانک آئے گی. لا تاتیکم الا بغتتن، یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے، سوال کرتے ہیں، کاننا کا گویا کہ آپ حفیون عنہا پوری طرح پوری تحقیق کر چکے اس کی، حفیون عنہا گویا کہ آپ پوری تحقیق کر چکے اس کی. قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، آپ فرما دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہہ دو نہیں میں اختیار رکھتا اپنی جان کے لیے کسی نفع کا اور کسی نقصان کا، جی اپنی جان کے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. لا املک، لا آ گیا نا، لا بالکل نہیں رکھتا کسی نفع یا نقصان کا اپنی جان کے لیے بھی، الا ما شاء اللہ مگر وہ جو چاہے اللہ، یعنی نفع و نقصان اللہ ہی مجھے دیتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، میرا کوئی اختیار نہیں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
اور اگر ہوتا میں جانتا غیب کا تو البتہ میں حاصل کر لیتا بہت سی بھلائیاں، اور نہ پہنچتی مجھے کوئی تکلیف۔ نہیں ہوں میں کچھ بھی مگر ڈرانے والا کافروں کو اور خوشخبریاں دینے والا مومنوں کو، ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ 188 آیات تک یہ رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اہم باتیں بتائی ہیں، آگاہی دی ہے، بہت سمجھایا گیا ہے جی۔ کیا فرمایا کہ قیامت اپنے وقت پر آنی ہے، اچانک، بالکل اچانک آنی ہے جی۔ تو جو بہک رہے ہیں، سرکشی میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس میں ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرمائی ہے۔ کیا فرمایا کہ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ یہ اس کی بہت اہم آیات ہیں، حصے ہیں۔ ساری آیات بہت اہم ہیں، تو لیکن کہیں پر زیادہ تنبیہ کی جاتی ہے، تاکید کی جاتی ہے، اس وجہ سے۔ تو کیا فرمایا کہ بھئی آیات کو جھٹلانا، اب جھٹلانا کئی طرح کا ہے، یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ آیات کا جھٹلانا ہے کیا، یہ ہم نے سمجھنا ہے۔ خود کوشش کریں، اللہ پاک آسانی فرما دیتے ہیں۔ تھوڑا بہت علم حاصل کرنا چاہیے، کتابیں کھولنی چاہیے، اب تو میڈیا کا دور ہے، پھر بھی صحیح طریقے سے سیکھیں، صحیح میڈیا سے سیکھیں جی، غلط میڈیا کے ہتھے نہ چلیں، قرآن و حدیث صحیح دلیل سے سمجھیں، سیکھیں۔ تو قرآن کی آیات کو ان کو پکڑنا مضبوطی سے ہیں جی، ان کو جھٹلانا نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی گرفت آتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں ان کو بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرف جانے پھر پکڑ لیتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ میری تدبیر بڑی صحیح ہے، مضبوط ہے، متین ہے جی، متین تدبیر میں اختیار کرتا ہوں، سادہ، سنجیدہ، مضبوط، اور میں مہلت دیتا ہوں۔ اولم یتفکروا، پھر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے غور نہیں کیا، غور و فکر نہیں کرتے۔ ما بصاحبہم من جنہ، کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ ان کو کوئی جنونی نہیں تھے، وہ جنون چڑھ گیا تھا، وہ چلو جی دین آ گیا، چلو جی اللہ والے بن جاؤ، جنون چڑھ جانا نہیں ہے جی۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ما بصاحبہم من جنہ، یعنی کہ جیسے کسی کو جن چمٹ جائے، یا کوئی اثر ہو جائے، کوئی سحر زدہ ہو جائے، کوئی جنونی بن جائے، کوئی خبتی بن جائے ہیں جی، کوئی فصلی بٹیرا ہیں جی، یہ کئی مصوف بن جاتے ہیں، تصوف والے بن جاتے ہیں، کچھ بن جاتے ہیں جی، راہبانیت اختیار کر لیتے ہیں جی، کھلے چولے پا کے، پھٹے پرانے، گند بنا، گندے انداز ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین، ان کی ڈیوٹی تو صرف ڈرانا ہے دشمنان دین کو ہے جی، جو کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، رب کو نہیں مانتے، ان کو ڈرانا ہے کہ وہ ڈر جائیں، سمجھ جائیں، سنبھل جائیں۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من السماء من خلق اللہ من شیء عسى ان یکون قد اقترب اجلهم ہے جی، اور جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا کوئی چیز، اور یہ کہ شاید کہ قریب آ چکی ہو ان کی مقررہ مدت۔ تیسری چوتھی اس میں بات بہت اہم یہ بتائی گئی ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ اس کا وقت، اجل وقت، قیامت کا وقت، اس کے مرنے کا وقت جو ہے، ایک تو قیامت ہے، ایک جب انسان کوئی مر گیا اس کے لیے اس کی قیامت آ گئی بس، پھر اس نے تو نہیں قیامت دیکھنی۔ تو یہ لیے فرمایا کہ کیا پتا اس کا وقت آ چکا ہو، یہ ڈرنا چاہیے۔ تو پھر یہ کس بات کے انتظار میں بیٹھے ہیں جی، اس قرآن کے بعد بھی کس پر وہ ایمان لانا چاہتے ہیں، کیسے وہ ایمان لائیں گے؟ پھر وہ نامراد رہ جائیں گے، ورنہ یہ بتایا گیا۔ اللہ اکبر۔
اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلہما، کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا آسمانوں کی بادشاہی اور زمین کی بادشاہی اور جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا کوئی چیز، اور یہ کہ شاید کہ قریب آ چکی ہے ان کی موت کا وقت، مقررہ وقت، وقت اجل، تو پھر کس بات کے ساتھ اس قرآن کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ جی یہاں آگاہ کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، واعظ کیا جا رہا ہے کہ اب سنبھل جاؤ، قرآن کے ذریعے جلدی سے ایمان لاؤ، اس کو کھولو، پڑھو، سمجھو، سیکھو، ٹائم نکالو۔ جی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، کہ جس کو گمراہ کر دے اللہ تو نہیں کوئی ہدایت دینے والا اسے، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں ان کی سرکشی میں، وہ سرگرداں پھرتے ہیں، وہ بہکتے پھرتے ہیں، پھر ان کو سمجھ نہیں لگتی ہے جی، پھر وہ اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ ہی سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے سمجھے سمجھائے ہیں، اور وہ سرگرداں پھرتے ہیں، اور سرکشی میں اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کہ کب ہے اس کا واقعہ ہونا۔ قل انما علمها عند ربی، کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، نہیں ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر، الا ہو، مگر وہی، مگر اللہ ہی ظاہر کرے گا، جب اس کا وقت ہوگا پھر ہی وہ ظاہر کرے گا۔ ثاقلت فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں یہ بہت بڑا واقعہ ہوگا، بہت بڑی زلزلہ ہوگا، بہت بڑا ایکسیڈنٹ، حادثہ ہوگا یہ قیامت جو ہے۔ لا تاتیکم الا بغتۃ، نہیں وہ آئے گی قیامت کی گھڑی تمہارے ہاں، الا بغتۃ، مگر اچانک ہی، بالکل اچانک وہ گھڑی آئے گی قیامت کی، زلزلہ ہے جی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے گویا کہ آپ پوری تحقیق کر چکے ان کی، گویا کہ، تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی سمجھا رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگاہی کیا تھا اور بتایا تھا، اور لوگ ان سے اس طرح پوچھ رہے ہیں جیسے وہ بڑی تحقیق کر چکے ہیں، انہیں ان کا بڑا پتہ ہے جی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، کہ آپ جیسے کہ بڑی تحقیق کر چکے ہیں، میں اس کے آنے کا آپ کو پورا ہی پتہ ہے جیسے کہ۔ قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، فرما دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تم کہہ دو کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور لیکن اکثر لوگ، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اور یہ بھی تم کہہ دو کہ میں کچھ اختیار نہیں رکھتا اپنے جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا، کہ میں کوئی فائدہ اٹھا لوں یا کوئی میں اپنا نقصان کر بیٹھوں، میں اپنی جان کے لیے میں اختیار ہی نہیں رکھتا، مگر وہ جو چاہے اللہ۔ اور اگر ہوتا میں، ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، ہے جی، اور اگر ہوتا میں جانتا غیب، اور جانتا میں غیب، تو البتہ میں حاصل کر لیتا بہت سی بھلائیاں، اور نہ پہنچتی مجھے کوئی تکلیف، نہیں ہوں میں کچھ بھی مگر نذیر و بشیر، یعنی کافروں کو ڈرانے والا، اور مومنوں کو جو ایمان لاتے ہیں وہ لوگ ان کو خوشخبری سنانے والا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوں۔ سورۃ الاعراف کی 182 سے 188 تک آیات کا ترجمہ اور تلاوت اللہ کی توفیق سے کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جو اس میں احکام ہیں، اہم باتیں ہیں،
آگاہیاں ہیں، نصیحتیں ہیں، ذکر کیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، پھر بھی اس کو کھول کر ہمیں سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ یہ مہلت مل رہی ہے، دنوں کا آنا، راتوں کا آنا، یہ مہلت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے، بچنا ہے جی، فضول چیزوں میں نہیں الجھنا، یہ خواہشوں کے انبار ہیں جی، اور یہ دنیا داری اور یہ چیزیں اور یہ رشتے داری اور یہ چیزیں اور یہ کاروبار اور یہ دندے ہیں جی، اور یہ ذرائع اور یہ ابلاغ ہیں جی، ان سے بس اپنی راہ ہدایتی حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اچانک قیامت کا آ جانا، اور جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو یہ بھی بتایا گیا پھر اس کے بعد اس کو کیسے ہدایت ملے گی، وہ کس انتظار میں بیٹھے ہیں۔ تو قیامت تو ہے ہی بہت اچانک اور بہت بڑا واقعہ ہوگا، بہت بڑا زلزلہ ہوگا، تو ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم نہیں ہے، یہ قرآن نے آگاہ کیا ہے، قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ نہیں کیا ہے جی، وہ تو اللہ کی آگاہی دینے کے لیے آئے ہیں، وہ بشیروں و نذیر، نذیروں و بشیر، وہ تو ڈرانے والے، کھلا ڈرانے والے ہیں ہاں جی، اور جو آگاہ کرنے والے رسولوں کی طرح وہ آئے ہیں اور اپنا کام مکمل کر کے جا چکے ہیں۔ تو یہی بتایا گیا ہے کہ میں اگر یہ جانتا ہوتا غیب بھی، یہ قیامت کا زلزلہ، قیامت کا واقعہ، حادثہ، یہ بھی غیب ہے، تو اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اور بہت سے اپنے غیب جانتا، تو پھر مجھے کیوں تکلیف آتی، پھر میں اپنے بچاؤ کر لیتا، اپنے نفع حاصل کر لیتا۔ میں صرف خوشخبری دینے والا، وہ بھی اللہ کے حکم سے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں جی، وہ ڈر سنانے آیا ہوں، وہ خوشخبری دینے آیا ہوں، تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ بشر ہوں، رسول ہوں، اور میرا کام اللہ کے احکام کا پہنچا دینا ہے، آگاہ کر دینا ہے۔ تو اس رکوع میں بھی یہ چیزیں کھل کر سامنے آ گئیں۔ یہ سورۃ اعراف بہت واضح کر رہی ہے، بہت واضح اس میں قرآن کی طرف آنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ بہت اہم آیت دی گئی ہے جی، کہ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب صرف قرآن موجود ہے جی، قرآن کیا ہے؟ یہ نبی پاک کی سیرت ہے، یہ عمل کر کے وہ دکھا گئے ہیں، تو اس کے بعد کوئی چیز رہ نہیں گئی کہ وہ ایمان لائیں ہدایت کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے ہدایت پر لائے، پکا رکھے، اور کامیاب و کامران فرمائے، جنتوں کا وارث بنائے، نقصان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے، یہ چینل بھی سبسکرائب کر دیا کریں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ بیل کا بٹن بھی پریس کر دیا کریں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن ہے، اس کو آگے بھی پہنچائیں، بیان کریں، جیسے جیسے بھی ہو سکے، خود بھی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے غلطیاں گناہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔